قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جس کی حکومت صرف جن و انس پر نہیں بلکہ دنیا کی ہر مخلوق پر چلتی ہے، ذرے ذرے پر چلتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا سلامتیں، رحمتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جادو کا جو موضوع ہمارا جاری تھا اس کا اختتام ہونے والا ہے، یعنی موضوع کو ختم کرنے سے پہلے اس سے متعلق انتہائی اہم باتیں ہوتی ہیں، لہذا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں عمل کا حصہ انہیں بنائیں۔ جو لوگ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ جن، جادو اور آسیب اور اسی طرح بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ان چیزوں میں سے طرح طرح کے مسائل میں الجھ کر پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ جو پچھلی بار ہمارا ہوا تھا اس میں ہماری جو آخری بات تھی احتیاطی تدابیر پر، یعنی ایسے کام جو جادو ہونے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے اور جادو ہونے کے بعد بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جادو ہونے سے پہلے آدمی محتاط ہو کر انہیں کاموں کو اپنائے گا تو پھر ایسے انسان پر کوئی جادو کرے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ان میں سے میں نے پہلی بات جو ذکر کی تھی وہ یہ کہ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت۔ انسان جب تک اپنی زندگی میں توحید کو نہیں لاتا، توحید کے بغیر اس کی زندگی چلتی ہے تو شرک کی نحوست سے اس کے اوپر جادو ہی نہیں ہر قسم کی بلا پریشانی آ جاتی ہے اور وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتا۔ لہذا سب سے پہلی چیز توحید سے محبت ہونی چاہیے اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو میں نے بیان کی وہ یہ کہ کتاب و سنت کی اتباع، یعنی اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ نے جو تعلیمات بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں جو تعلیمات بتائے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا ہے تو پھر ایسا نام کا مسلمان بھی بہت سارے آسمانی بلاؤں کا، اسی طرح زمینی آفتوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جادو بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے ذکر کی تھی وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی میں بالخصوص نماز فجر کی پابندی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے حفاظت کے دائرے میں آ جائے اسے کوئی جن پریشان نہیں کر سکتا، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بری نظر اسے اللہ کے فضل و کرم سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا وہ بندہ نماز فجر کا پابند ہونا چاہیے، اور نماز فجر کے ساتھ ساتھ دیگر 4 نمازوں کی بھی پابندی کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے پچھلے جمعہ کے آخری حصے میں بیان کیا تھا۔ اب آئیے چوتھی بات سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ پر کامل یقین، بھروسہ، ایمان رکھنا چاہیے، اور تقوی، بالخصوص دین اسلام پر استقامت جیسے صفات پر آدمی کو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے۔ یعنی آدمی اعمال پر مداومت برت رہا ہے لیکن اس کے اندر اللہ پر یقین نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں،
اور وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور بیماری دینے والا اللہ ہے اور ان سارے مسائل سے حل نکالنے والا اللہ ہے، ان باتوں پر اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر ایسا انسان اعمال صالحہ کرنے کے باوجود نقصان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ پر کامل ایمان ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح تقوی کو لازم پکڑنا، یعنی اللہ سے ہی ہمارا ڈر اور خوف ہو، ہم تنہائی کی حالت میں ہوں یا لوگوں میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، اللہ کا تقوی لازم پکڑنا۔ اور اسی طرح دین اسلام پر چلتے ہوئے کچھ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں اور فتنے ہمارے اوپر آتے ہیں تو ان چیزوں میں استقامت سے کام لینا، یعنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو دیا۔ یعنی ان کی اقوام، ان کی قومیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں استقامت کا حکم دیا، اور یہی انبیاء اپنے قوم میں جو کچھ ایمان والے تھے انہیں بھی یہی تعلیم دی کہ مصیبتوں پر، آفتوں پر، دین اسلام پر جمے رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں۔ خاص کر کے اس مسئلے میں، یعنی جن اور جادو کے مسائل میں بہت سارے لوگوں کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ استقامت والا نہیں ہوتا، چھوٹی بڑی باتوں پر یعنی غیر شرعی کام کرنے کے بعد انہیں کچھ شفا نظر آئے تو وہ پھر فوراً کیا کرتا ہے؟ توحید چھوڑ دیتا ہے، فوراً کیا کرتا ہے؟ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، مسلمان ہو کر بھی اس کے اندر مسلمانیت نظر نہیں آتی۔ کئی لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ استقامت نہیں ہوتا، تھوڑا پریشانی آئی جنوں کی طرف سے، جادو کی طرف سے، لیمو، ناریل، مرچی والوں کی طرف جاتے ہیں، اور علاج کرنے کے بعد وقتی طور پر انہیں مکمل شفا نہیں بلکہ وقتی طور پر شفا معلوم ہوتی ہے تو یہ ساری عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام پر چلتے ہوئے استقامت جیسی صفت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنا ہے۔ نمبر 5، صبح و شام کے مسنون اذکار کی پابندی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، سارے نبیوں کے سردار امام ہونے کے باوجود، اور افضل البشر یعنی سارے انسانوں میں افضل ہونے کے باوجود صبح شام مسنون دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے، عصر کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے، یعنی صبح شام کے اذکار جو بندہ پڑھتا ہے وہ آدمی اس طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہے نمبر 5۔ آئیے نمبر 6 کیا ہے؟ کسی بل، سوراخ یعنی جو ہول ہوتا ہے زمین وغیرہ پر، اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان بچوں کو معلوم نہیں، کہیں پر ٹور کے نام پر چلے گئے، ہوا سری تفریح کے نام پر چلے گئے، کہیں کرکٹ کھیلنے چلے گئے، کوئی اور میچ کھیلنے چلے گئے، گراؤنڈ وغیرہ میں اس طرح کے سوراخ ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے پیشاب سوراخ میں بھی کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بل، بہت سارے سوراخ جنوں کا گھر ہوتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سوراخ اور بل میں پیشاب کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے۔ اسی طرح اسی میں ایک بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، گوبر ہے، کوئلہ ہے، اور اسی طرح ہڈی ہے، ان چیزوں سے کبھی آدمی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ قضاء حاجت کے بعد پہلے ادوار میں ہوا کرتا تھا کہ مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کیا جاتا تھا۔ اب مٹی کے ڈیلے نہ ملنے پر سوکھا ہوا گوبر وہ لے کر استنجا لوگ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ گوبر ہے، ہڈی ہے، کوئلہ ہے، ان چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، پاکی نہ لی جائے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کیا معلوم وہ کسی جن کی غذا ہو، کسی جن کے استعمال کی چیز ہو یا رہنے کی جگہ ہو، تو پھر وہ جن آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے احتیاط برتنا بے حد ضروری ہے۔ اور نمبر 7، بیت الخلاء میں آتے جاتے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خاص کر کے خواتین اس دعا کا اہتمام کر کے بیت الخلاء میں جائے، ضرورت پوری ہونے کے بعد باہر نکلنے کے بعد کہے غفرانک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین تعلیم ہے۔ اور نمبر 8،
حرام خوری، حرام کاری، ان دو چیزوں سے اجتناب کریں۔ حرام خوری کسے کہتے ہیں؟ حرام کھانا، یعنی سود، حرام چیزیں، بیاج، وڈی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس سے جو آمدنی، جو فائدہ مل رہا ہے اسے کھا رہے ہیں۔ دوسری شکل، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں آپ حلال پیسوں سے بھی اگر خریدیں تب بھی یہ حرام ہی ہیں۔ تو یہ حرام چیزیں پاکیزہ حلال پیسوں سے خرید کر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو حرام خوری سے بچنا اور حرام کاری سے بچنا، یعنی حرام کام، زنا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، پریشان کرنا ہے، اسی طرح بیاج وڈی کے معاملے کرنا ہے، سود کے معاملے کرنا ہے، شراب بیچنا ہے یا بیچنے والوں کی مدد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حرام کاری میں آتی ہیں۔ تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو بندہ حرام خوری اور حرام کاری سے محبت کرتا ہے، جو بندی حرام خوری اور حرام کاری سے محبت کرتی ہے، یہ جن و شیاطین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اتنی گاڑی محبت ہوتی ہے کہ ان کی محبت سنبھالی نہیں جاتی۔ یہ اس طرح کے کچھ کام کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر وہ کمزور اور کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 9، بدن، لباس، یعنی اپنے کپڑے اور اسی طرح رہنے کی جگہ، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، گھروں میں، دکانوں میں، اس طرح کی کہیں بھی ہماری جگہ رہنے کی ہے تو ان چیزوں کو پاک و صاف رکھنا، ہمیشہ پاکی اور صفائی کا خیال کرنا، بالخصوص حالت جنابت اور احتلام اور حیض کی حالت سے جیسے ہی فارغ ہو جائیں فوراً غسل کر لینا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے شوہر اور بیوی ملاقات کیے پھر اس کے بعد پورا دن ہی غسل نہیں کرتے، نہ شوہر نہ بیوی۔ تو اس طرح ناپاکی کی حالت میں جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طرح کپڑے، وہ کپڑے جس میں حیض کا خون لگا ہوا، جتنا جلدی ہو سکے اس کو پاک و صاف کر لینا چاہیے خواتین۔ اگر اس کو 8 دن 2 ہفتے لپیٹ کر رکھیں گے تو اس نحوست اور اس گندگی کی وجہ سے جن و شیاطین گھروں میں زیادہ آنا جانا کرتے ہیں۔ جو ناپاک جگہ، ناپاک چیزیں ہوتی ہیں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، لہذا وہ آنا جانا جب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور مرد احباب، کبھی تولیے میں، کبھی لنگی، پیجامہ، پینٹ وغیرہ میں اگر احتلام ہو گیا ہو، وہ کپڑا جتنا جلدی ہوا اتنا جلدی پاک و صاف کر دینا چاہیے، اس کو ہفتوں بھر کے لیے ٹٹی میں، بٹی میں ڈال کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ اپنے چھوڑے ہوئے کپڑے حمامات میں ہفتہ بھر کے لیے لگا دیتے ہیں، اور حمامات میں، بیت الخلاء یا پھر واش رومز میں، یہاں پر جن و شیاطین رہتے ہیں۔ ایسی جگہ پر آپ اپنے کپڑے، ناپاک کپڑے نہیں چھوڑ سکتے، جتنا جلدی ہو سکے حمام کو پاک کر لیجئے۔ غسل سے جیسے ہی فارغ ہو گئے اپنے ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی باہر لے کر آئیے۔ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے حمام جو ہے ان کپڑوں سے بھر گیا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے گھر کو، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 10، اپنے بال، اپنے ناخن، بالخصوص حیض و نفاس اور احتلام کے کپڑے سیف جگہوں پر رکھیں۔ ناخن کاٹے اور اس کو کیا ہے کوئی اچک لے گیا، یا پھر بال، بہت ساری خواتین کنگھی کرتی ہیں، بال نکلتی ہیں تو ایسے ایسے لپیٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور وہ گھر کے ارد گرد بالوں کا کٹا نظر آتا ہے، ادھر ادھر ادھر۔ یہ پاکی صفائی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ بہت ساری خواتین اس معاملے میں غفلت برتتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا آپ کے بال مبارک پر کیا گیا تھا۔ آپ کے کنگھی میں لگے ہوئے بالوں کو بچیوں نے لے جا کر دے دیا لبید بن عاصم کو۔ اس نافرمان اور گستاخ نے ان بالوں پر جادو کیا تھا۔ لہذا بالوں کی حفاظت کریں۔ اس بہانے جو کلچر چل رہا ہے، یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے مرد تو مرد، خواتین بھی بال بنانے کے لیے، اسی طرح باڈی مساج کرنے کے لیے، کروانے کے لیے ایسے سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں جا کر عورتیں اپنے عزت کا سودا کر رہی ہیں، اپنے بے حیائی کو وہاں لٹا رہی ہیں۔ حیا، شرم اسلام کی بہت بڑی چیز ہے، اور یہ عورتوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اب عورتیں ایسی جگہوں پر سالون وغیرہ میں جاتی ہیں، بال کٹوا رہی ہیں،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کو بال کاٹنا حرام ہے، حرام۔ کوئی چیز مرد کی زینت کے لیے اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، اگر وہ تھوڑا بہت چہرے پر کچھ لگانا چاہتی ہے مرد کے لیے جائز، وہ حلال چیز ہونی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں حلال ہیں، لیکن مرد کے لیے بھی عورت بال نہیں کاٹ سکتی، مرد کے لیے بھی عورت اپنے بالوں سے فیشن نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورت اسی میں رکھی گئی ہے، خوبصورتی والی چیز بال ہے۔ آپ یقین مانیے تھوڑے سے بال گر جائیں عورتیں کتنی فکر مند ہوتی ہیں، کیوں؟ یہ بدصورتی کی علامت کہیں نہ ہو جائے، اس طرح پریشان ہوتی ہیں۔ تو بالوں کی حفاظت کریں۔ اور بہت سارے لوگ اپنے بال کیا ہے کاروبار میں بھی دے دیتے ہیں، بعض گلیوں میں آتی ہیں خواتین، اس کے بدلے ہیئر بینڈ دے رہی ہیں، کھانے کی چیزیں دے رہی ہیں، تو ایسے اپنے بال وہاں بیچتے ہیں اور کچھ چیزیں ان سے لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح محتاج بنایا ہے؟ اللہ نے آپ کو اچھا رکھا، بہترین نعمتیں کھلا رہا ہے، تو ان چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی طرح 11واں نمبر یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ کرنا۔ آدمی جتنا صدقہ کرتا ہے اتنے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، یہ بات انشاءاللہ آگے بھی آنے والی ہے۔ اور 12ویں چیز جو ہے گندی فلمیں اور گندے لٹریچرز، گندی تصاویر سے اجتناب کرنا۔ نوجوان بچے بچیاں خاص کر کے جب تنہائی میں ہوتے ہیں اس بیماری کے شکار ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی تصاویر دیکھتے ہیں، لٹریچرز، ایسے لٹریچرز پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی اسلامی لٹریچرز پڑھیں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا، اور یہ چیز آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسے لٹریچرز پڑھ رہے ہیں جس سے کم عمر میں ہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں ہی نہ لایا جائے اور گھروں میں آنے سے منع کیا جائے۔ بچے چوری چھپے لے کر آ رہے ہیں، تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے۔ آپ کے بچوں کو آزادی کے نام پر شیطان کے منہ میں مت ڈالیے، نگرانی کیجئے۔ نگرانی کرنا یہ جاسوسی یا شک نہیں ہے، بلکہ امانت ہے، اللہ کی جو امانت ہے آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بچے اللہ کی امانت ہے، ان کی جوانیاں ماں باپ کے لیے امانت ہیں، اور ان کا شباب امانت ہے۔ ماں باپ نگرانی کرتے ہوئے ان کی حفاظت کریں گے تو اس امانت میں وہ خیانت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ آزادی کے نام پر میرے بچے مجھے، یعنی باپ سوچے کہ مجھے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو بنائے، ماں سوچے کہ میرے بچے مجھے سب سے اچھی مما بولے، اس لیے ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے بچوں کو آزادی کے نام پر چھوڑ دینا، یہ انتہائی بری اور خطرناک خیانت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو ماں باپ اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ 12 تدابیر ہیں جو ہمیں وقت سے پہلے احتیاطی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ 12 جو ہیں بڑے مشہور ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے، کوئی آدمی جادو کا شکار ہو گیا ہے، جادو کا شکار ہو گیا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ اب جادو میرے اوپر ہو گیا ہے، بہت سارے سمٹمز، بہت سارے علامات میرے اندر ظاہر ہو رہے ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز وہ اپنا علاج کرے۔ علاج قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں بنیادی طور پر یہ بات بتاتا چلوں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب قرآن میں کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے جادو سے متعلق نازل فرمائی ہیں۔ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں جادو سے متعلق پڑھی ہیں اور پڑھوائی بھی ہیں، امت کو سکھائے ہیں۔ تو یہ چیزیں پڑھ کر آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے، یہ سب سے افضل طریقہ، اس سے کوئی بہترین طریقہ ہے ہی نہیں۔ آدمی خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ عورت کے اوپر اثر ہوا ہے، عورت خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یہ سب سے افضل طریقہ، شرعی دم کا سب سے افضل طریقہ، اس سے بہترین طریقہ اور کچھ نہیں۔ اگر آدمی پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے، ان پڑھ ہے، اسے اتنا معلوم نہیں ہے جتنا پڑھنا ہے، ایسی صورت میں کسی دوسرے سے وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، خود عمل نہیں کرتے، افضل کو چھوڑ دیتے ہیں اور مفضول کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یعنی خود پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ریڈی میڈ کے لیے، ریڈی میڈ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔
یہ افضل نہیں ہے، یہ مفضول ہے۔ افضل چیز کیا ہے؟ خود عمل کرے، خود پڑھے، خود دم کر لیں، یہ افضل چیز ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں پھر مفضول کی طرف جائیں گے، یعنی دوسروں سے علاج کروائیں گے۔ اب دوسروں سے علاج کروانے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہمیں جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ علاج کرنے والا کیسا ہے، علاج کرنے والا کون ہے۔ تو اس ضمن میں بنیادی طور پر مختصراً میں آپ کے سامنے علاج کرنے والوں کی 3 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ علاج کرنے والے کون ہیں اور کیسے لوگوں کے پاس علاج کروانا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے وہ معالج ہیں جو علاج کرنے والے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں، اور وہ اسی پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے نمبر کے معالج ہیں، یہ روحانی ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس صحیح علاج آپ کو ملے گا۔ اور دوسرے نمبر کے وہ معالج ہیں جو بلیک میجک آپ کے سامنے بتاتے ہیں، کرتب بتاتے ہیں، یعنی ایسے چیزیں بتاتے ہیں آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہاتھ سے تعویذ نکالنا، ابھی ہاتھ خالی ہے، ایسا ہوا میں ہلائے تعویذ ہاتھ میں آ گئی، ہوا میں ہاتھ ہلائے سونے کی چین ہاتھ میں آ گئی، ہوا میں ہاتھ ہلائے کچھ پوڑیاں نکل کر آ گئیں اور وہ پوڑیاں کھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ جو کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں یہ بھی جادوگر ہی ہیں۔ تو یہ دوسرے قسم کے معالج ہیں۔ ان کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے جو پیشنٹ ہے، مریض، پہلے اس کا بھروسہ جیتتے ہیں، پہلے اس کا یقین جیتتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ مریض دیکھنے کے بعد سوچے گا کہ ہاں یہی میرا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ یقین جب وہ جیت لیتے ہیں، یعنی اس کا کانفیڈنٹ بدل دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے تو یقین اڑ جاتا ہے، یہی میرا علاج کر سکتا ہے۔ جب یہ یقین آ جاتا ہے تو یہی اس کے ذہن کے لیے شفا کا سبب بھی بن جاتا ہے بس اوقات، کیونکہ آدمی جو سوچتا ہے جیسے فکس ہوتا ہے اس کو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ بیان سن کر چلے گئے، رات میں سونے کا وقت آیا، اکیلے سو رہے ہیں، آپ کے ذہن میں پوری یہی باتیں چل رہی ہیں جن اور جادو شیاطین کی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے اکیلے سونے سے تو منع کیا گیا، اب میں اکیلا سو رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 18 مرتبہ یہی خیال آپ کے ذہن میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ شاید یہ چیز ہل رہی ہے، یقیناً وہ چیز آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئے گی، حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک آپ کا پنکھا سیدھے چل رہا ہے تو تھوڑی دیر میں ادھر ادھر ہونے لگے گا، ایسا محسوس کر کے غور سے دیکھیں گے پنکھا ادھر ادھر ہونے کا محسوس آپ کو ہوگا، احساس ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ذہنی علاج۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہیں، آپ کا یقین جیتتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ذہن کے مطابق کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کر کے کہہ دیتے ہیں کہ خلاص، ختم، اب تمہارے پاس یہ معاملہ ہوئے گا نہیں۔ تو آپ نے تو اندھا یقین ان پر کر لیے تھے، اس لیے ان کی بات کے مطابق آپ کا ذہن ویسے ہی فکس ہو جاتا ہے، ویسے ہی آپ کو شفا نظر آتی ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جن و شیاطین اور ستاروں کے علم، یعنی علم نجوم ایک علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے اشکالات، بدعات وغیرہ لوگوں میں جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حاصل کرنے سے منع کیا۔ تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جن و شیاطین اور ستاروں کے علم کی مدد سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تیسرے نمبر کے جو ہیں سب سے خطرناک ہیں۔ پہلے نمبر کے جو ہیں وہ صحیح معالج ہیں، صحیح ڈاکٹرز ہیں روحانی علاج کے لیے، اور دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر کے یہ فراڈ ہیں، دھوکے باز، جادوگر، جعلی بابا، پیر، یہ سارے لوگ اسی قسم سے ہوتے ہیں، انہی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا کوئی بابا، کوئی جعلی، کوئی نقلی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اتباع کرنے والا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی شہرت نہیں چاہتا، وہ مخلص ہوتا ہے، اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ قوم کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے جیب کھنگالنے والا نہیں، لوگوں کو کنگال بنانے والا نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب علاج کی ضرورت ہو تو یہ پہلے قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں روحانی علاج کے، ان کے پاس علاج کرا سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک تیسرا قدم اور آخری ہمارا نقطہ آج کے خطبہ جمعہ کا کیا ہے، انتہائی اہم ہے، وہ یہ
کہ آدمی خود سے عمل کر کے، خود سے دم کر کے، شرعی رقیہ کر کے کیسے اپنے آپ کو جادو کے چنگل سے چھڑا سکتا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ افضل صورت یہی ہے۔ مفضول کیا ہے؟ کسی دوسرے کے پاس جا کر علاج کروانا، اور وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی پہ کرنے والے پر۔ تو یہ مفضول چیز الگ ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، وہ اس حساب سے کرے گا۔ لیکن افضل چیز پر آپ لوگ عمل کرنا شروع کریں تو یقین مانیے آپ اپنی زندگی میں کسی معالج، کسی روحانی ڈاکٹر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اپنا پیسہ بھی سیف، ایمان بھی سیف، اور نیک عمل بھی آپ کے کھاتے میں، اور شیاطین کے شر سے بھی سیف۔ تو یہ سارے فائدے اس میں ہوتے ہیں۔ آئیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم افضل علاج اپنا کر سکتے ہیں، اور بڑا آسان ہے، ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا، سبحان اللہ، ہر مرد ہر عورت کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو بڑا مسئلہ بنایا گیا، وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ انسان کے اندر سب سے مائنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے لیے، دشمن کے لیے پلس پوائنٹ، اور اپنے لیے مائنس پوائنٹ، ڈر۔ یہ ڈر جو ہے انسان کے اندر کتنا زیادہ بٹھایا جاتا ہے، اس سے اتنا ہی آپ انکم کر سکتے ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں بھی آج یہی ہو رہا ہے، یعنی جسمانی علاج میں بھی یہی ہو رہا ہے، روحانی علاج میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کے اوپر ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ کسی کا بھی اثر ہو، آپ کا ایمان اس آیت پر ہونا چاہیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ ختم۔ قرآن سے بڑی طاقت اس روئے زمین پر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بات پر، اس آیت پر پہلے یقین رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا عمل شروع کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنے فضل و کرم سے آپ کو شفا نصیب کرے گا۔ یقین ہی نہیں ہے، اگر عمل کرتے جائیں پھر شفا نصیب نہیں ہو سکتی۔ پہلے یقین، بھروسہ، توکل، اس کے بعد پھر علاج۔ تو علاج میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علاج میں سب سے پہلی چیز عقیدہ درست کرنا۔ بہت سارے لوگ جو جن و شیاطین، جادو کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، گلے میں اتنے اتنے گچھے گچھے تعویذاں پہن کے رہتے ہیں، ہاتھ پر تعویذ، کمر پر دھاگے، پیر میں دھاگے۔ ایسا اگر ہے، اللہ کی قسم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ عمل کر لیں، آپ کو شفا نصیب نہیں ہوگی۔ عقیدہ درست کریں۔ سب سے پہلے یہ غلاظت کو نکال کر پھینک دیں جو اللہ کی ذات سے تمہیں کاٹنے والی ہیں۔ جو لوگ تعویذات کے پابند ہیں، شکار ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ویسا نہیں ہوتا جیسا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کا پورا بھروسہ تعویذات پر آ جاتا ہے، پلیدوں پر آ جاتا ہے، تغروں پر آ جاتا ہے، تختیوں پر آ جاتا ہے، لیمو مرچ وغیرہ پر آ جاتا ہے، جس سے علاج کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں پر ان کا بھروسہ، ان کا یقین آتا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدہ درست کریں۔ اور کوئی کسی کا علاج کر بھی رہے ہیں، ان کے لیے یہ تعلیم ہے، مریض کو پہلے دیکھیں کہ اس کے گلے میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں کہیں دھاگا، تعویذ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے، اس وقت تک علاج نہیں کرنا جب تک کہ وہ چیز نکال کر پھینک نہ دے اور توبہ نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی گویا کہ اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے کو کبھی قرآن اور حدیث سے شفا نصیب نہیں ہوتی۔ نصیب اس وقت ہو گئی جب وہ توبہ کرے اس چیز سے، پھر قرآن اور حدیث کی شفا اس سے نصیب ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے نمازوں کی پابندی، بالخصوص نماز فجر کی پابندی، اور یہ مسئلہ میں نے احتیاطی تدابیر میں بھی بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے، صرف پانی کی باٹلیں لاتے ہیں، دم کر کے لے جاتے ہیں، اور لیٹر لیٹر پیتے رہتے ہیں۔ علاج ممکن ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب تک آپ نمازی نہیں بنیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، خاص کر کے فجر کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے، یقیناً علاج نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر شفا نصیب ہو سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا اور پریشان کرنے والا بنے گا۔ لہذا سب سے پہلے آپ اپنا عمل لے کر
دم کرنے کی، علاج کرنے کی کوشش کریں تو یہ افضل عمل ہے۔ اور تیسری چیز مسنون اذکار کی پابندی صبح شام۔ ابھی میں نے فجر کی نماز پڑھنے کا کہا، فجر کی نماز کے بعد صبح کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہے اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں اور درمیان کی کچھ جادو والی آیتیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے خاص جادو کے موضوع پر نازل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں واقعہ آپ کو ملے گا اکثر جادو سے متعلق وہ آیتیں ہوتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کیا وہاں بھی جادوگروں کا ذکر بیشتر مقامات پر کیا گیا، ایسی آیتیں۔ اور خاص کر کے 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بعض علماء نے 3 قل مراد لیے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان آیتوں کو پڑھنے کی، پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی اسلام نے بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اور پچھلے جمعوں میں سے ایک جمعہ میں نے ایک وظیفہ بھی بیان کیا تھا جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے علاج میں ایک وظیفہ بیان کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد مسنون اذکار جو صبح میں پڑھنے کے ہیں وہ پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، کتنا بھی خطرناک کراڑا جن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو، کتنا طاقتور جن کیوں نہ ہو اور کتنا طاقتور جادو کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور بری نظر کیوں نہ ہو، ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اس وظیفے کی برکت سے۔ اور میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو بھی فرمائی ہے پچھلے جمعوں میں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اذکار کی پابندی کثرت سے کیا کریں۔ اب جو بندہ فجر کی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو وہ بندہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان رات میں اس کی ناک میں رات گزارتا ہے، شیطان اس کے گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ وہ صبح اٹھے گا، دعا پڑھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، وہ 3 گرہیں اس کے ٹوٹ جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے، ہر دن 3 گرہ، 3 گھانٹیاں شیطان ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، آپ زندگی بھر فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے گردنوں میں شیطان کا یہ پٹا مضبوط ہو جائے گا۔ گھانٹیاں ڈالتے 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 ڈالتے، گرہ لگاتے لگاتے آپ شیطان کے غلام بن کر رہ جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر محسوس ہونے لگے گا۔ آپ کروڑ پتی کیوں نہ ہوں، مال ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود، بیوی بچے ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ ایک بزدل بن کر زندگی گزارنے لگیں گے۔ تو یہ نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ فجر کی نماز کی خاص کر کے پابندی کریں اور ان وظیفوں کو اپنے لیے لازم بنا لیں تو انشاءاللہ کتنا خطرناک جادو کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کلونجی کا استعمال کرنا۔ کلونجی کیا ہے؟ حبۃ السوداء، کالے دانے، کلونجی، بلیک سیڈز، تیلگو میں نلا جیرا کہتے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں، کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ چیز ہے موت کے علاوہ ساری بیماریوں میں شفا کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو بیماری جسمانی ہو یا روحانی، ہر بیماری کے لیے کلونجی شفا ہے۔ تو کلونجی کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ رہتا ہے، کلونجی نہیں رہتی۔ آپ سوچو کس کے گھر میں کلونجی ہے؟ اگر میں سوال کر لوں، اللہ ماشاءاللہ صرف 2 یا 3، 5 ہاتھوں کے اندر ہی رہیں گے، 5 کے اوپر نہیں جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کلونجی کی عادت ڈالیں، گھروں میں کلونجی رکھیں۔ خواتین سے گزارش ہے، کھانا سالن جو بنائے جا رہے ہیں اخیر میں 1 چٹکی کلونجی اس میں ڈالا جائے، کھانے میں، سالن میں کلونجی ڈال کر بنائیں۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ کبھی جن اور جادو سے نہیں ڈرتے، بری نظر سے ڈرتے ہیں، جن اور جادو سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے پاس ان چیزوں کا اہتمام بکثرت ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے۔ شام کے وقت وہ سنیکس کھانے بھی چلے جاتے ہیں، ان کے سنیکس میں بھی کلونجی پڑی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کلونجی کا استعمال کریں گے بھائی، ضرور کریں انشاءاللہ۔
تو کلونجی کے استعمال میں بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ کتنی مقدار میں. اب اس کا مطلب امام صاحب نے اس کی فضیلت بیان کی تو آپ گئے گھپ 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 3-4 چمچ ڈال لیے، نہیں، بیماری ہو جائے گی. شفا کی جگہ آپ کو موشن شروع ہوں گے، گرمی ہو جائے گی باڈی میں. اس کے مقدار کے مطابق، اور کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کے مطابق حکیم سے علاج پوچھ لیں، اسی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے شہد، شہد سے علاج کریں. اور یہ 5ویں چیز ہے شہد کے ذریعے علاج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بڑی ترجیح دی ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے بھائی کو پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاؤ. شہد کھلایا گیا. دوسری مرتبہ شکایت لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں ہوا، شہد کھلانے کے باوجود اسے مسلسل پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر شہد کھلاؤ. 3 مرتبہ مکمل واقعہ ہونے کے بعد پھر شکایت لے کر آیا کہ پھر بھی پیٹ درد نہیں جا رہا ہے، شہد کھلا رہا ہوں، شہد پر شہد ہو رہا ہے، نہیں، شفا نہیں مل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ نے شہد میں شفا رکھا، اللہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پر ترغیب دلائی ہے. صحیح بخاری کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، حدیث نمبر 5680 پر 7 کے تحت ایک اشارہ ملتا ہے ان چیزوں کے استعمال کرنے کا. نہار منہ شہد کھانے کی عادت ڈالیں، یعنی ابھی کچھ کھائے نہ ہو، شہد کھانے کی عادت ڈالیں. بچوں کو شہد کھلوائیں، کلونجی نہار پیٹ کھانے کی عادت ڈالیں، بچوں کو کھلائیں. اور خاص کر کے جب رات میں سونے سے پہلے 1 گلاس گرم پانی لے لیں، اس کو ابالنے رکھ دیں اور اس میں کلونجی ڈال دیں. وہ ابلنے کے بعد تھوڑا کم ہو جائے، وہ پانی لے کر اس میں شہد ملا کر اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے ساتھ آیت الکرسی اور اسی طرح چند اور مسنون اذکار بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں، پڑھ کر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگریمنٹ میں بھی میں لکھ کر دے سکتا ہوں، تجربے کی بات ہے، بڑے بڑے مسائل ختم ہو چکے ہیں. پیٹ کی بیماریاں، جادو کے اثرات، جن کے اثرات ان چیزوں سے ختم ہو گئے ہیں. تو شہد کا بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں. اور اسی طرح نمبر 6، اجوا کھجور کا استعمال. خاص کر کے جو لوگ جادو کے مسئلے میں پریشان ہیں، اجوا کھجور کا اہتمام کریں. ہمارے گھروں میں کھجور کی برسات صرف رمضان میں ہوتی ہے. وہ بھی کیوں ہوتی ہے؟ ہم خریدتے نہیں. فلاں رشتہ دار تحفے میں بھیجے، وہ تحفے میں بھیجے، یہ تحفے میں بھیجے. ہم خریدتے کب ہیں؟ جب مسجد کے لیے افطار کے لیے جا رہے ہوں تو جب خرید کے لے جاتے ہیں. اب ہمارے گھروں میں کھجور کا ایک انبار لگ جاتا ہے رمضان میں. رمضان جیسے ہی ختم، گھروں میں کھجور ہی نہیں رہتا. گھروں میں کھجور رہنا چاہیے. گھروں میں ہمارے چاول کے بستے ہوں یا نہ ہوں، دال ہو یا نہ ہو، دوسری چیزیں ہو یا نہ ہو، راشن ہو یا نہ ہو، کھجور، شہد، کلونجی، یہ چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہمیشہ ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھا ہے. لہذا اجوا کھجور کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہار پیٹ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے، اس دن کوئی جادو سے اثر نہیں کرے گا، نہ زہر اثر کر سکتا ہے. اتنی شفا اللہ رب العالمین نے اجوا کھجور کے اندر رکھا ہے. اور یہ اجوا کھجور کی فضیلت انہی لوگوں کے لیے یعنی جن کے اوپر جادو ہوا ہو. بہت سارے لوگ اجوا کھجور خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ سادہ کھجور ہی رکھ لیں، کیونکہ سادہ کھجور میں بھی بے شمار فائدے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 7ویں چیز ہے پچنا لگانا، حجامہ کروانا. حجامے سے بھی علاج ممکن ہے. جن کو جادو ہوا ہے، عام طور پر جس حصے میں درد ہوتا ہے اس حصے میں بعض جگہوں پر کپنگ کی جاتی ہے، حجامہ. تو حجامہ کروائیں، پچنا لگوائیں. اور جب حجامہ ہو رہا ہو ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں قرآن کی اور 3 قل کی، اس طرح کی چیزیں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس گندے خون کے ساتھ جادو کا اثر بھی نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھا ہے، 3 چیزوں میں. ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ پچنا لگوانے میں، شہد کے استعمال کرنے میں اور آگ سے داغنے میں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میری امت کے لوگوں کو آگ سے داغنے کے علاج سے روکتا ہوں. یہ ممکن ہے، یہ چھوڑ دو، اچھی چیز نہیں ہے.
لیکن دو چیزیں جو بیان کی گئیں ان میں ایک چیز ہے پچھنا لگوانا، حجامہ کروانا، کپنگ کروانا۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں بھئی یہ جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، گردن میں درد، سر میں درد، ہاتھوں میں درد، بازو میں درد، کتنے درد لے کر پین کلر ماترے کھاتے رہتے ہیں، شیٹس ختم ہو جاتے ہیں، میڈیکل والا تنگ آ جاتا ہے، ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں حجامہ کروانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ حجامہ کروا کے دیکھیں، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شفا بیان کی ہے۔ نمبر 8 اور انتہائی اہم علاج ہے، وہ ہے بیری کے پتوں کا علاج۔ بیری کا پتا ہمارے درمیان اس درخت کی کوئی اہمیت نہیں، سڑک پر ادھر ادھر بھی اگ جاتا ہے تو اس کو کوئی پوچھ کر بھی دیکھتے نہیں۔ بیری کے پتے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور بیری کا پتا ہمیں کب یاد آتا ہے؟ گھر میں ہمارا کوئی انتقال ہو، اس کے غسل کے لیے پانی گرم کرتے وقت بیری کا پتا ڈالتے ہیں تو اس وقت درخت یاد آتا ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتا۔ نہیں میرے بھائی، بیری کے پتوں کے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں پر جن و شیاطین اور جادو کا اثر ہوا ہو، نظر بد ہوئی ہو، وہ لوگ ایک عمل یہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں، حدیث نمبر 5680، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ایسے اشارات بیان کیے ہیں، سبحان اللہ، واقعی میں بڑے معنی خیز اور مجرب طریقوں میں شفا اس کو نصیب ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ بیری کے 7 پتے لیے جائیں، سوکھے نہیں بلکہ سبز ہونا چاہیے، تازے پتے، تازے، یعنی اس کے اندر سے ابھی کچھ جوس نکلنے والا ہو، اگر پیسیں گے ایسا پتا، تازہ پتا 7 پتے لینا ہے، اور 7 پتوں کو ادگدرا پیسنا ہے، مکسی میں نہیں۔ ادگدرا مطلب پتھر کے اوپر تھوڑا بہت گھسنا چاہیے، اس میں سے کچھ لکوڈ وغیرہ ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور اسی طرح 3 قل اور اسی طرح آیت الکرسی، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، بعض مفسرین نے، بعض شارحین نے سورۃ الجن کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الجن لمبی سورت ہے، بعض لوگ اس وقت پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لہذا یہ جو چیزیں ہیں، اور اسی طرح بری نظر سے بچنے کی دعائیں، جن و شیاطین سے بچنے کی جو دعائیں ہیں، وہ پڑھ کر اس پتے پر جو پسا ہوا ہے اس پر دم کر دیں۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ ایک بالٹی میں پانی لیں، گرم پانی وغیرہ ہم جس کو غسل کرتے ہیں ایسا پانی لیں، اس میں وہ پتا ڈال کر اس پانی پر دم کریں۔ یا تو آپ پتے پر، پسے ہوئے پتے پر دم کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو پانی میں ڈال کر دم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بعضوں نے کہا کہ اس کے 3 گھونٹ پانی پی لیا جائے، باقی پانی غسل کر لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ پانی پیتا نہیں ہے، صرف غسل کرتا ہے، تب بھی کافی ہے۔ تو پھر کیا ہے، یہ عمل اس کو 3 دن 7 دن اگر کر لیا جائے، یقیناً عقل مانے گی نہیں، ایسی شفا اسے نصیب ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، ایسی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور یہ شرعی دم کے اندر آتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو لوگ نہیں بتائیں گے، اگر لوگ بتائیں گے تو ان کی دکانیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، بزنس ان کا ٹھپ پڑ جائے گا۔ یہاں مل رہی ہیں تو غور سے سن کے عمل کرنا شروع کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جن نہیں ہے، جادو نہیں ہے، بری نظر نہیں ہے، اس غفلت میں جیتے ہیں، غلط فہمی میں جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی یہ علاج کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی کلونجی، شہد، عجوا کھجور یا معمولی کھجور اپنے گھروں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، زمزم کے پانی کا علاج۔ زمزم کا پانی گھر میں ہمیشہ رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی اس کو آسانی کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے، پہلے یہ صورت نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ کم از کم ایک چھوٹا باٹل اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کے لیے، آپ اپنے لیے پانی پئیں، اور پانی پیتے وقت جو ارادہ ہم نیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرتا ہے، جو نیک دعا کرتے ہیں وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ لہذا زمزم کا پانی، بارش کے پانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے۔ بعض شارحین نے یہ بات بیان کی، بارش کا موسم جیسے ہی شروع ہو تو ابتدائی بارش، پہلی دوسری تیسری جو ابتدائی بارش ہوتی ہے، بعد کے بارشیں تو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں موسم کے اعتبار سے، تو ابتدائی جو بارش ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھیگنے کی کوشش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کی کوشش کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پانی اتارا۔ بابرکت مطلب کیا ہے؟ برکت والا، بارش کا پانی۔ تو اس پانی میں بھی آپ نہا کر شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، صدقے کے ذریعے علاج کریں۔
کثرت سے صدقہ کریں تو مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1920/2۔ اسی طرح 12 ہے اذان کے ذریعے علاج۔ جب بھی اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے بدبودار ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ تو جس کے اوپر بھی جادو ہے، جس کے اوپر بھی جن ہے، وہ کثرت سے اذان اس کے پاس دی جائے یا خود اذان دیتا رہے تو وہاں سے یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آخری چیز ہے جادو زدہ اشیاء نکل آنے پر ان کا کیا کیا جائے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے، یعنی میخ وغیرہ سب ٹھوس کر اس طرح کی چیزیں کر کے ایک غلاظت رکھی ہوئی ہوتی ہے، چھپائی ہوئی ہوتی ہے فلاں کے اوپر جادو کر کے، تو یہ چیزیں ملنے کے بعد کیا کیا جائے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ رات میں عشاء کی نماز باجماعت فرض ادا کریں گے، اس کے بعد سنن و نوافل کا اہتمام کریں گے۔ حالت وضو میں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے۔ سونے کے لیے جب بستر پر جائیں گے تو وضو کریں گے، اور اس کے بعد جو اذکار بستر پر پڑھنے کے ہیں وہ سارے پڑھیں گے۔ اس کے بعد سنت کے مطابق جو سونے کا طریقہ ہے اس طریقے پر سوئیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو سکتا ہے خواب کے ذریعے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا، چیزیں فلاں جگہ چھپائی گئی ہیں۔ اس طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے ہی معلوم کروایا تھا کہ جن چیزوں میں جادو کیا گیا اور وہ چیزیں کہاں رکھی گئیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ذریعے علم ہوا۔ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سنت کے مطابق جو معالج ہوتے ہیں، علاج کرنے والے، ان سے بھی آپ جب دم کروا رہے ہوں تو درمیان میں جن کی حاضری ہوتی ہے، جن ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جادو ہوا ہے یا جادو کی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ وہ چیزیں چھپائی گئی ہیں تو اس کو لے کر آیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ بہت سارے جو مسنون اذکار ہیں وہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اور یہ جو چیز ہے غلاظت جس پر جادو کیا گیا وہ پانی میں گھول دیں گے، اور وہ پانی سڑک کے بہت دور جہاں لوگوں کا چلنا پھرنا نہ ہو وہاں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس کے اوپر یا خود کے اوپر پھونک لیں گے اور ان چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے شرعی دم کا اور خود کرنے کا افضل طریقہ۔ آپ میں سے کسی کو بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بیک وقت اتنی باتیں یاد رکھنا ناممکن ہے، لہذا آپ کے لیے یہ ویڈیو موجود رہے گا، آپ اس کے ذریعے سن کر اپنے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کے شر، فتنہ، فساد والی چیزوں سے محفوظ رکھے، جن و شیاطین، جادو کے بری چیزوں سے، برے اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بری نظروں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔